السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی دوست مدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مدیہ کی زبانی۔ آج میں آپ کے لیے لے کر ایک نیو سٹوری جس کا نام ہے میری پائل۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ گھٹن بڑھتی جا رہی تھی، کمرے میں اس کی خواہشیں بجاجا بکھری ہوئی تھی۔ وہ لاچاریوں کی طرح لبیدہ اوڑھے نیم دراز تھی۔ وہاں اسے پہچاننے والے تو بہت تھے مگر جانتا کوئی نہیں تھا۔ 8 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا اسے وہاں کام کرتے۔ اب تو وہ واپسی کا راستہ بھی بھول چکی تھی۔ وہاں رہنے والے لوگوں میں صرف وہی ناخوش اور نا امید دکھائی دیتی تھی، بلکہ اس جیسی کئی اور تھیں۔ وہ آزادی کی جنگ لڑتے لڑتے تھک چکی تھی۔ قید کی یہی تو خاصیت ہے کہ ایک نہ ایک دن نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اسے بھی ہو گئی تھی۔ آزادی کی چاہ بس تب تک ہی رہی جب تک آنکھوں میں گزرے وقت کی یاد رہی۔ پھر ایک دن وہ بھی زنجیریں توڑ کر بھاگ گئی۔ صبح ہونے کے تھی، اس کی آنکھوں میں نیند کی کوئی بھی جھلک دکھائی نہیں دیتی تھی۔ کروٹ بدلنے لگی تو پیروں سے بندھے بھاری گھنگروں نے شور مچایا۔ اس شور میں گم وہ ماضی کی یادوں میں سے لوٹ گئی۔ چھن 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 پائل کی چھنکتی آواز پورے گھر میں شور مچا رہی تھی۔ آج صحن میں کھسکی ڈالتے ہوئے وہ نکل آئی تھی۔ بس کر دو، اور کتنا سر درد کرو گی؟ سارا دن یہ پائل پہنے گھر میں دندناتے پھرتی رہتی ہو۔ کچھ پل ہمیں بھی سکون لینے دیا کرو۔ رافعہ بول بول کر تھک جاتی، پر مجال ہے جو اس کے کچھ اثر ہوتا۔ بچپن سے ایک گھنگرو بیچنے والے کے پاس وہ پائل خرید کر لائی تھی۔ اسے تو گھنگرو خریدنے تھے، پیروں میں پہن کر جھومنا تھا، مگر اس کا یہ خواب بابا جان کے ہوتے ہوئے کیسے پورا ہو سکتا تھا؟ آخر کو وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی اکلوتی بیٹی پیروں میں طوائفوں کے گھنگرو باندھے گلیوں میں گھومتی پھرے؟ لیکن تلافی میں انہیں چھوٹے چھوٹے 4 گھنگروں سے بنی پائل خریدنا پڑی۔ تب سے اب تک یہ اسی پائل اسے پیروں کے ساتھ نہیں چھوڑتی۔ بننا سنورنا کس لڑکی کو پسند نہیں ہوتا؟ اس کو بھی بہت تھا۔ ہاتھوں میں مہندی، کلائی میں کھنکتی چوڑیاں اور کانوں میں وہ چھوٹے چھوٹے جھمکے اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ میں تو مر سکتی ہوں امی، پر یہ پائل نہیں، یہ کبھی میرے پیروں سے الگ نہیں ہو سکتی۔ فجر کی اذان اس کے کانوں میں گونجی تو اٹھ بیٹھی۔ آج سالوں بعد اسے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب فجر کے بنا اس کی صبح نہیں ہوتی تھی۔ ماں کی دعا لیے بنا وہ گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ قدم زمین پر رکھے اور بیڈ کے ساتھ پڑی کرسی کے سہارے کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹا، فجر کا ٹائم ہو گیا ہے، اٹھ جاؤ۔ اسے کسی کی آواز سنائی دی۔ وضو کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ پانی قدرے ٹھنڈا تھا، اسے محسوس ہوا، پر زیادہ نہیں۔ میری بیٹی بڑی ہو کر بہت اچھی ڈاکٹر بنے گی۔ جیسے ہی پانی کے جھٹکے چہرے پر پڑے، اسے ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ میری بیٹی میرا غرور ہے، اپنے غرور کو میں ہمیشہ قائم رکھوں گا۔ وہ آوازوں سے پیچھا چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی۔ سر جھٹکا اور یاد کرنے لگی کہ اس نے وضو کب ختم کیا اور وہ کب جائے نماز پر آ بیٹھی تھی۔ سالوں پہلے کی عادتیں وہ بھلا چکی تھی، مگر اس کا ذہن آج بھی ان کو یاد رکھے ہوئے تھا۔ اس لیے وہ جائے نماز میں ایک بار بھی نہیں اٹکی۔ کچھ باتیں چاہ کر بھی نہیں یاد آتی اور کچھ بنا یاد کیے ہی ذہن نشین ہو جاتی ہیں۔ ذہن بار بار ان باتوں کو دہراتا ہے جنہیں وہ بھولنے کی لاکھ کوششوں میں ہم خود کو ہار بیٹھتے ہیں۔ کل کا منظر آج بھی اس کے ذہن میں تازہ تھا۔ ستارہ بیگم ہم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ کون؟ معلوم نہیں، ان کا کہنا ہے آپ سے کوئی خاص تعلق ہے ان کا۔ ارے لاٹو، یہاں آنے والا ہر مرد کو خاص ہی کہتا ہے، پر حقیقت میں کوئلے جتنی بھی قدر نہیں رکھتی ان کی۔ تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ آخر ہم بھی تو دیکھیں کون ہے وہ خاص تعلق رکھنے والا۔ ادب عرض ہے جناب، بتائیے کیسے آنا ہوا؟ اس کے چہرے پر شوخی پن معمولی سے زیادہ نظر آ رہا تھا، جو کہ تائی سرکار نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ میں یہاں آپ کے سے کچھ بات کرنے آیا ہوں۔ جی کہیں، ہم سن رہے ہیں۔ اگر بات اکیلے میں ہو جائے تو؟ تائی سرکار نے لاٹرو کو جانے کا اشارہ کیا اور وہ خود بھی وہاں سے چلی گئی۔ تمہیں معلوم ہے آج میں کس قدر خوش ہوں تمہیں اپنے سامنے زندہ دیکھنا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ تم زندہ ہو۔
اس کا چہرہ خوشی اور حیرانی کے ملے جلے تاثرات سے مزین تھا، ساتھ ان کی آنکھ کسی کونے میں نمی بھی چھپی بیٹھی تھی، مگر سامنے آنے کو تیار نہ تھی، کیونکہ یہ وقت اس کا نہیں تھا۔ یہ وقت تو مسکرانے کا تھا، خوشی منانے کا تھا، پر خوش دور بہت کم وقت کے لیے ٹھہرا۔ اب مجھے کیوں لے جانے آئے ہو؟ کوئی محفل سجانے کے لیے؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں تمہیں واپسی لینے آیا ہوں، اس کچرے سے نکالنے آیا ہوں، اس کیچڑ سے نکالنے آیا ہوں۔ کیسی آزادی؟ کون سا کیچڑ؟ تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی، تم جانتی ہو کہ کس کے لیے آیا ہوں۔ پر مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی۔ وہ کافی سوچ کر بولی، لگتا ہے آپ راستہ بھٹک چکے ہیں، لاٹو آپ کو صحیح پتے تک پہنچا دے گا۔ یہ کہتے ہی وہ واپسی کمرے کی طرف مڑ گئی۔ وہ اسے آوازیں دیتا رہا، ستارہ جہاں، ستارہ جہاں، میری بات سنو تو۔ پر وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ستارہ جہاں پلیز، شزا۔ جیسے ہی وہ نام اس کے کان کے پردے چھو کے گزرا، دماغ کو سون کر گیا، اس کے پورے بدن میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ وہ نام اسے مانوس سا لگا، لیکن جیسے پہلے بھی کہیں سنا ہو۔ بہت زور دینے پہ یاد آیا کہ اس کا نام ہے۔ یہ نام تو اس کی ماں نے رکھا تھا، اس کے نام سے تو بابا بلایا کرتے تھے۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے اس نام سے بلانے والے؟ اس نظروں میں تجسس تھا، ڈر بھی تھا اور کہیں نہ کہیں درد بھی۔ میں احمر ہوں شزا، تمہارا احمر۔ تم کیسے بھول سکتی ہو مجھے؟ اتنے سالوں بعد بھی میں تمہیں نہیں بھولا، تم مجھے کیسے بھول گئی؟ میرے اپنے پیار کو جو تمہاری زندگی ہوا کرتا تھا۔ وہ پشیمان تھی، وہ اسے نہیں پہچان پائی۔ کیسے نہیں جان پائی اس کا احمر، جس کے دائیں کان پر دل تھا؟ جب مسکراتا تھا تو اس کے ماتھے پر 3 بل پڑ جاتے تھے، جنہیں دیکھ کر اس کے قہقہے مزید بلند ہو جاتے تھے۔ اگر شزا کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں آپ پہنچے ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، آپ راستہ بھٹک چکے ہیں، کیونکہ یہاں کوئی شزا نہیں ملے گی آپ کو۔ وہ کیسے پہچانتا کہ یہاں؟ اسے کس نے بتایا کہ میں کہاں ہوں؟ وہ کیوں آیا تھا؟ اسے نہیں آنا چاہیے تھا، نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے سوچ رہی تھی۔ ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، آنکھوں میں آشکار ہو گئے۔ آج سالوں بعد اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے تھے۔ میں جانتی ہوں کہ میں بہت گنہگار ہوں، کوئی ایسا دن نہیں جب میں نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کی ہو۔ میرے دامن میں جگہ جگہ سوراخ ہے، میرا سارا بدن غلاظت سے ڈوبا ہوا ہے، پر امی کہتی ہیں آپ سب کی سنتے ہو، ہونکاروں کی بھی، بدکاروں کی بھی۔ آج ایک بدکار آپ کے در پر آئی ہے، اسے خالی ہاتھ مت لوٹانا۔ آپ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہو۔ میرے پاس تو ایک ماں کا بھی سہارا نہیں۔ یہ دنیا مجھے قبول نہیں کرے گی، پر آپ سب کو آگے بڑھ کر گلے لگاتے ہو۔ میرے پاس بس آپ کا سہارا ہے۔ معاف کر دیں مجھے، معاف کر دیں۔ معلوم تو ہے مجھے اس وقت کہاں ہو تم میڈم۔ کیا مطلب؟ اس نے کلاسز چھوڑی نہیں؟ اس نے کہا بھی تھا کہ وہ ڈانس سیکھنا چھوڑ دے گی، پر نہیں، وہ ابھی تک اپنے بات پر ہی اٹکی۔ اس کے لیے ڈانس اس سے زیادہ اہم تھا، احمر جان چکا تھا۔ ارم، میں گھر جا رہا ہوں، مجھے کال کر کے کل کی ٹائمنگ سیٹنگ بتا دینا۔ اسے برا لگا تھا، بہت برا۔ وہ کئی بار اسے منع کر چکا تھا، پر وہ تھی ڈانس کلاسز چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، اس کے لیے میری بات کی کوئی اہمیت نہیں تو مجھے بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ خود سے عہد کر رہا تھا، پر وہ جانتا تھا کہ بہت جلدی بھی اسے پہلے کی طرح ٹوٹنے کے لیے لگایا گیا ہے۔ احمد کے جاتے ہی وہ بھی آ گئی۔ ارم، تم گھر نہیں گئی؟ تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ اچھا پھر چلو چلتے ہیں۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، تم سے کچھ بات کرنا تھی۔ اچھا جلدی بولو، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ احمد آیا تھا، تمہارا پوچھ رہا تھا۔ اوہ شٹ، تم نے اسے بتا تو نہیں دیا کہ میں کالج کے بعد ڈانس اکیڈمی گئی تھی؟ میں کیا بتاتی، اسے خود محسوس کر لیا تھا۔ میں کیا کہتی؟ شزا، تم اپنی ضد چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ احمد تمہاری اتنی فکر کرتا ہے، اور تم ہو کہ… ارم کو فکر تھی کہ وہ کہیں اپنی بے وقوفی میں احمد کو کھو ہی نہ دے۔ وہ محبت کرتا تھا، پر وہ مرد ہے۔ میں جانتی ہوں، پر ڈانس میرا خواب ہے ارم، تم اچھے سے جانتی ہو میں کون سا پروفیشنل ڈانس بننا چاہتی ہوں۔ میں بس سیکھ رہی ہوں۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، پر آج کل اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ تم اسے منا لو گی؟ منا تو لوں گی میں، پر ابھی مجھے گھر جانا ہے، بہت لیٹ ہو گئی ہوں، چلو۔ پر اس بات سے وہ بے خبر تھی کہ ہمارا تخیل ہر بار صحیح نہیں ہوتا۔
پہلی بار ایک طوائف کو بیٹی کی پیدائش پہ روتے ہوئے دیکھا۔ خود کو خوش قسمت جان کر تیری جگہ لینے والی اپنی ہی لائی ہوں، ورنہ پھوٹے بھاگ ہمارے ایک فقیرنی کے ہاتھوں اپنا تخت ہارنے بیٹھے۔ کیسی خوشی تائی سرکار، خوشیاں بیٹی کی پیدائش پہ منائی جاتی ہیں، طوائف کی پیدائش پہ نہیں۔ لاجو ہی تھی جو اس کی ماں کا درد سمجھ سکتی تھی، جس کی بیٹی نے کوٹھے پہ آنکھیں کھولی تھیں۔ رانو کی آنکھوں سے آنسو آبشار کی طرح رواں تھے۔ وہ کیسے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بچی کو اس دلدل میں دھکیل سکتی تھی جہاں عزت روزی گھوٹی کی بھاؤ بکتی ہے۔ رانو چند گلی کے ناگمور قصہ تھی۔ اللہ نے اسے قبل دید خوبصورتی سے نوازا تھا۔ مشہور ہونے کی بڑی وجہ اس کی ذہانت تھی، جو ہر ایک کو اس کی طرف مائل کر دیتی تھی۔ اپنے کام سے محبت کرنے والی وہ چند ایک طوائفوں میں سے ایک تھی، پر بیٹی کی پیدائش سے پہلی بار اس کے اندر ایک عورت جاگی تھی۔ اس کے اندر چھپی ماں کا وجود نے طوائف کو پل بھر میں ہی ڈھیر کر دیا۔ رانو چپ ہو جا، قسمت میں لکھا آج تک کوئی نہیں ٹال پایا۔ لاجو کیا میری بیٹی بھی میرے جیسی ہی بنے گی؟ جواب جانتے ہوئے بھی پوچھ رہی تھی۔ دل کی تسلی بخشنے کے لیے یا جھوٹ سننے کے لیے کاش کوئی اسے یہ کہہ دے کہ نہیں رانو، تمہاری بیٹی کا مقدر اپنی ماں جیسا نہیں بنے گا۔ کاش اس کا باپ اسے اپنے ساتھ لے جاتا۔ پر عورت نے بھی کیا خوب قسمت پائی ہے، ساری زندگی اپنوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھاتے ہی گزار دیتی ہے، کبھی باپ کی تو کبھی بھائی کے۔ نہیں، میں اپنی بچی کو اس دلدل میں نہیں دھکیل سکتی، میری بیٹی کی قسمت میری جیسی نہیں ہوگی۔ پر تم کہیں نہیں کیا کر سکتی ہو، یہاں اسے بھاگ بھی گئی تب بھی درد و ٹھوکر کھا کھاتی پھر آؤ گی۔ ہم جیسوں کو آج سے پہلے کبھی عزت نہیں نصیب ہوئی تھی۔ لاجو، میں اسے یہاں نہیں رہنے دے سکتی، ورنہ اسے پر میں اپنی ماں کا سایہ نصیب حاوی ہو جائے گا۔ چل جھوٹی، یہ سب تو بتا، اس ننھی پری کا نام کیا رکھنا ہے؟ کوئی اچھا سا نام رکھے گا، میں نے سوچ لیا۔ لاجو کے سوال پہ اس نے فوراً جواب دیا اور جیسے اس کا منتظر ہے، میں اپنی بیٹی کا نام حیار رکھوں گی۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔